یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر آپ کے بعد قرآن کا پیغام لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ آپ کے بعد ظاہراً دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حق کا پیغام لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور میرے نائب ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ میری امت میں بڑے بڑے علماء پیدا کرے گا اور وہی علماء قرآن لوگوں تک پہنچائیں گے، میری حدیثیں لوگوں تک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ، میرا قانون لوگوں تک پہنچائیں گے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اب بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی شان بیان فرما رہے ہیں، اور ایسی شان کہ اگر نبی آنا جائز ہوتا کوئی دوسرا نبی آ سکتا تھا تو عمر نبی بن کر کے آتے، پھر حضرت عمر کی شان کا کیا کہنا، حضرت عمر کی رفعتوں کا کیا کہنا، حضرت عمر کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من العمر۔ حضرت رسول گرامی وقار فرماتے ہیں میں اپنی نظر نبوت سے دیکھتا ہوں کہ میرے عمر سے جس طرح جناتوں کا شیطان بھاگتا ہے اسی طرح انسانوں کا شیطان بھی بھاگا کرتا ہے۔ میرے عمر کو اللہ نے اتنا رعب عطا کیا ہے، اتنی جلالت عطا فرمائی ہے، میرے عمر کو اللہ نے اتنی ہیبت عطا فرمائی ہے کہ میرا عمر کسی راستے سے جب گزرتا ہے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، اور انسانوں میں سے جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی راستہ ناپتا ہوا نظر آتا ہے، بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ایسے عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، مگر حضرت رسول گرامی وقار عمر کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اتنی نرالی ہے کہ جتنے صحابہ ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 40,000 سارے صحابہ کرام نبی کے مرید ہیں، مگر حضرت عمر فاروق اعظم نبی کے مرید بھی ہیں، نبی کے مراد بھی ہیں، رسول اللہ نے مانگ کر حاصل کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ گرامی وقار کے جتنے صحابہ ہیں سب نبی کے طالب ہیں، لیکن عمر صرف طالب نہیں بلکہ مطلوب بھی ہیں۔ مصطفیٰ گرامی وقار نے اللہ کی بارگاہ سے طلب فرمایا ہے، مانگا ہے، اے پروردگار عالم عمر مجھے عطا فرما دے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دستہائے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے پروردگار عالم میرے دین اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس کی مدد کے لیے حضرت عمر کو میرے حوالے فرما دے، عمر کو مسلمان بنا دے، عمر کو میری بارگاہ کا طالب بنا دے۔ میری مراد ہے میرا عمر، میرا مطلوب ہے میرا عمر مجھے عطا فرما دے۔ ظاہر سی بات ہے جب حضور دعا کرے تو حضور کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اے میرے مصطفیٰ میں نے جس کو پیدا کیا سب میری مرضی چاہتے ہیں، لیکن میں خدا تمہاری مرضی چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو گنگناتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے مصطفیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر میرے حوالے فرما دے، عمر کو مسلمان بنا دے، تو ظاہر سی بات ہے حضور کی دعا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا محبت کا تحفہ دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی شان سے جب تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی نے طلب فرما لیا ہے، مسلمان ہونے کی دعا فرما دی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی راستہ تو بنے گا کہ حضرت عمر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جب روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، کفار و
मुशरिकीन में खलबली मच गई। अगर हमने रास्ता बंद न किया, कोई बांध न बांधा, तो फिर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जाएगी, हम रोक न सकेंगे। एक मीटिंग तय की गई नदवा में तय की गई। नदवा नाम की कोई भी जगह है, समझ लो हुजूर के खिलाफ वहाँ मीटिंग होती रहती है। अरब मदीना मक्का में दारुल नदवा में जब मीटिंग की गई, अबू जहल मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, शैबा मौजूद है, उतबा मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है जो भी ईमान नहीं लाए हैं। 26 या 27 साल का बेहतरीन ताकतवर जवान हजरत उमर फारूक आजम है, अभी ईमान नहीं लाए हैं। कुफार और मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरों को मशवरा दिया कि किस तरह से इस रास्ते को बंद किया जाए ताकि मुसलमानों का खात्मा हो, बानी इस्लाम का खात्मा हो माज़अल्लाह। और इस्लाम की हवा जो आगे बढ़ रही है, इस्लाम का चिराग जो बढ़ रहा है, उसकी रोशनी जलती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही, इसको रोकना होगा। तो अबू जहल ने ऐलान किया, अगर कोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर देगा तो इनाम में उसको 100 ऊँट दिए जाएंगे और 40,000 दीनार भी दिए जाएंगे। सब खामोश हैं, कौन है मारने वाला? अगर रसूलुल्लाह को मारेंगे तो अमीर हमजा से मुकाबला करना होगा, अगर हुजूर को मारेंगे तो हजरत अबू तलहा से मुकाबला करना होगा, अगर रसूलुल्लाह को मारेंगे तो फिर सिद्दीक़ अकबर से मुकाबला करना होगा, अबू तालिब से मुकाबला करना होगा, कुरैश से मुकाबला करना होगा, बनु हाशिम से मुकाबला करना होगा। कोई खड़ा नहीं होता। तारीख कहती है उमर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरी नंगी तलवार है और जहर में बुझी हुई है, 40,000 दीनार मुझे चाहिए और 100 ऊँट चाहिए। मैं मोहम्मद अरबी का सर कलम करके आता हूँ। जब वो न रहेंगे तो इस्लाम का रास्ता बंद हो जाएगा, मुसलमान खुद ही मुर्तद हो जाएंगे। अबू जहल कहता है उमर, मैं जानता था कि तुम ही ये काम कर सकोगे, जाओ इनाम इकराम से तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा। तारीख़ उमर कहती है हजरत उमर बड़े ही गैज़ो गज़ब में डूबे हुए आगे बढ़ते हैं, तलवार लहराते हुए जा रहे हैं, चेहरा सुर्ख है। रास्ते में हजरत नईम से मुलाकात होती है जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम को छुपा रखा है। उन्होंने जब गैज़ो गज़ब में हजरत उमर को देखा था तो पूछा था, उमर ये गैज़ो गज़ब की हालत में तलवार लहराते हुए जाने का मकसद क्या है? तो उमर कहते तुम्हें मालूम नहीं कि एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है जो नया दीन लेकर आए हैं और उसका प्रचार करते हैं, रोज़ बरोज़ मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं उनका काम तमाम करने जा रहा हूँ, सर कलम कर दूंगा, न बांस रहेगा न बजेगी बांसुरी, मैं उनको मार दूंगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। हजरत उमर को पता नहीं था कि ये तलवार लेकर के सर लेने जा रहे थे, लेकिन जब वापस आएंगे तो सर देकर वापस आएंगे। ये जा रहे थे मुस्तफ़ा को मिटाने के लिए, लेकिन नबी के ऐसे दीवाने होंगे कि जब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इनके दिल में जागुज़ी होगी तो पूरी दुनिया में से आधी दुनिया के हुक्मरान भी होंगे और इस्लाम का परचम लहराने वाले होंगे। हजरत उमर आगे बढ़ते हैं और हजरत नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मोहम्मद अरबी का सर कलम करने की जसारत कर रहे हो, अगर ऐसा तुमने किया तो बनु हाशिम से मुकाबला न कर सकोगे, फिर बनु हाशिम वाले तुमसे मुकाबला करेंगे, तुम ताब ना ला सकोगे। तो उमर ने कहा कि इसका मतलब तुम भी मुसलमान हो चुके हो? कहा मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ, मैं बताना नहीं चाहता था, तुमने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से मुझे माला माल कर दिया और हुजूर गिरामी वकार की उम्मत में शामिल फरमा लिया है। मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम्हारे सामने कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत उमर ने कहा कि फिर ऐसा करो, बाद में मोहम्मद अरबी के पास जाऊंगा, पहले तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। तलवारें चली, ऐसा लगता था कि ये दूसरों में से कोई ना कोई कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत नुआइम ने कहा मुझे मारना चाहते हो, अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारे बहनों सईद इब्न ज़ैद भी मुसलमान हो चुके हैं। गैज़ो गज़ब और बढ़ गया, जलाल और बढ़ गया, चेहरे की सुर्खी और ज़्यादा बढ़ गई। उल्टे कदम वापस होते, मेरी बहन मुसलमान हो गई है, मैं मुसलमानों के सरदार को मारने जा रहा हूँ, मेरी बहन मुसलमान हो गई है, मेरा बहनों मुसलमान हो गया है। तलवार लहराते हुए अपने बहन के घर गए, बहन का दरवाज़ा बंद है और एक सहाबी हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे हैं। कुरान के पढ़ने की आवाज़ उमर के कानों से टकराती है, पुकार कर कहते हैं, दस्तक देते हैं, खोलो दरवाज़ा। पूछा गया कौन? कहा मैं उमर हूँ। हजरत उमर का नाम सुनकर बहन काँप गई, बहनों काँप गए। हजरत खब्बाब ने जल्दी करते हुए कोने में पनाह ली, छुप गए कि अगर उमर को खबर हो गई मैं यहाँ हूँ तो मुझे
मार डालेंगे। उमर की तलवार से इस्लाम से पहले भी लोग डरते थे। वो हजरत उमर की हैबत लोगों पर इस्लाम से पहले भी छाई हुई थी। हजरत खब्बाब कोने में गोशा नशी हो जाते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है, गैज़ व गज़ब में डूबे हुए घर में दाखिल होते हुए उमर कहते हैं, मेरी बहन मैंने सुना तुम मुसलमान हो गई हो। मेरे बहनोई मैंने सुना तुम मुसलमान हो गई हो। बहन ने कहा हाँ हाँ उमर तुम भी मुसलमान हो जाओ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस्लाम की दौलत हमें मिल गई है और खातमुन नबीयीन तशरीफ लाए, उनका जलवे जहां ज़ेबा हमें ज़ियारत के लिए मुयस्सर आ गया है। उमर तुम भी ईमान ले आओ। बहनोई ने कहा हाँ उमर तुम भी ईमान ले आओ। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बहनोई को मारना शुरू किया, बालों को पकड़ा, दाढ़ी को पकड़ा, पटक दिया, जोर जोर से मारना शुरू किया। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो तारीख़ उमर कहती है एक ऐसा तमाचा जोरदार ताकतवर और बहुत बड़े ताकतवर 26 साल के जवान उमर ने जब अपने बहन के चेहरे पे मारा था तो बहन खून से तरबतर हो जाती, गिर पड़ती है। आपकी बहन ने पुकार कर कहा कि तुम्हारी रगों में भी हजरत खत्ताब का खून रवा दवा है और मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, मेरी भी रगों में उन्हीं का खून रवा दवा है। अरे मेरे भाई उमर तुम मारना चाहते हो ना तो सुन लो, ये तो हो सकता है मार मार कर हमारे जिस्म के एक एक खून के कतरे गिरा दो, लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हमारे दिल से ईमान निकाल दो। ये हरगिज़ नहीं हो सकता है हमारे दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दो। मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरसी उतार दे। नबी की मोहब्बत दिल से नहीं निकाली जा सकती है। जिसको नशा इस्लाम मिल जाए, ये नशा ऐसा नशा है रोज बरोज पढ़ता है कभी घटता नहीं। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब कहती है कि मैं इस्लाम ला चुकी हूँ और तुम्हारे सामने कलमा पढ़ती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत उमर ने जब ये जज्बा देखा, जब ये इशार देखा, जब ये हिम्मत देखी अपनी बहन की, आज तक मेरी बहन मुझसे ज़बान न लड़ाती थी, आज ये क्या जोश है, ये इस्लाम कौन सी नेमत है, ये नबी की मोहब्बत कौन सी अजीम मोहब्बत है, और नबी की मोहब्बत का शराब कैसा शराब है जो पी ले हमेशा उसका खुमार उसके पास रहता है। थोड़ा गुस्सा उनका ठंडा हुआ और उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मेरी बहन ठीक है तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है मेरे बहनों तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जिस किताब को तुम पढ़ रहे थे मैं उस किताब को देखना चाहता हूँ, मैं भी उसको पढ़ना चाहता हूँ, उसमें लिखा क्या है, वो किताब है किसकी, वो कलाम है किसका। आपकी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा मेरे भाई उमर इब्न खत्ताब ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह का कलाम है, बगैर गुस्ल के, बगैर पाकी के, बगैर वजू के कोई छू नहीं सकता है। हज़रत उमर ने कहा मुझे गुस्ल और वजू की कोई हाजत नहीं है। बहन ने कहा नहीं नहीं, जब तक तुम गुस्ल न करो तब तक ये किताब तुम्हारे हवाले नहीं की जाएगी। याद रहे जिस तरह किताबी शक्ल में हम ये कुरान देख रहे हैं उस वक्त ये किताबी शक्ल में नहीं थी, बस यूँ कहो कि चमड़े पर लिखी हुई कुरान की आयतें थी, या खजूर के पत्तों पर लिखी हुई कुरान की आयतें थी, या हड्डियों पर लिखी कुरान की आयतें थी। हज़रत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत खब्बाब सूरह ताहा शरीफ लेकर आए हुए थे और हज़रत फातिमा बिन्त खब्बाब और उनके शौहर को पढ़ा रहे थे। फिर उमर ने कहा ठीक है तुम नहीं मानते हो मैं गुस्ल करता हूँ, जिस तरह से चाहा चारों नाचार हज़रत उमर ने नहाया, गुस्ल किया, वज़ू बना लिया और उसके बाद कहा कुरान लाओ। कुरान पाक की वो आयतें, वो सूरत जिसको ताहा शरीफ कहा जाता है, हज़रत उमर के हवाले की गई। तारीख़ उमर कहती है जब हज़रत उमर ने सूरह ताहा शरीफ को देखा, पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ताला ने ताहा शरीफ में इरशाद फरमाया है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ए मेरे मुस्तफ़ा हमने कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, ए मेरे करीम, ए मेरे मुस्तफ़ा हमने कुरान इसलिए आपको नहीं दिया ताकि आपको तकलीफ़ें हो, आप तकलीफ़ों से दो चार हो। कुरान पाक की आयतें पढ़ते जा रहे हैं और जब इस आयत करीमा पर हज़रत उमर पहुँचते हैं कि अल्लाह ताला ताहा शरीफ सूरह मुबारका में इरशाद फरमाता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कान खोल करके सुन लो मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मुझी को माबूद मानो, मेरी ही परस्तिश करो, मेरी ही इबादत करो। हज़रत उमर जब इस आयत करीमा पर पहुँचते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लर्ज़ा बरंदाम हो जाते हैं, रूह उनकी कांप जाती है, कुरान रखते हैं, अपनी बहन से बहनों से कहते हैं ये तो कलाम किसी बंदे का नहीं लगता, ये तो अल्लाह ही का कलाम लगता है, इसका असर मेरे दिल को पहुँच रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। चलो मैं
محمد عربی کی بارگاہ میں جانا ہی چاہتا تھا، مجھ کو ان کی بارگاہ میں لے چلو۔ یہ قرآن تو اثر والا قرآن لگتا ہے، یہ قرآن تو مخلوق کا لگتا ہی نہیں ہے۔ بہن خوش ہو گئی، بہنوں ہی خوش ہو گئے۔ تاریخ عمر کہتی ہے حضرت خباب جو کونے میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب ملاحظہ کیا کہ حضرت عمر کو قرآن کی آیتیں اچھی لگ گئی ہیں تو وہ بھی خوش ہوئے اور چیخے مارتے ہوئے باہر نکل آئے، عمر مبارک ہو، کیسی مبارکبادی مجھے دی جا رہی ہے۔ حضرت خباب نے کہا کل جمعرات کے دن ہم تمام صحابہ حضور کی بارگاہ ناز میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے زیبا کی زیارت کر رہے تھے اور ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے تھے۔ نبی کائنات نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم دین کو تقویت پہنچانے کے لیے، دین کو عزت دینے کے لیے، دین کی مدد کے لیے یا تو ابو جہل میرے حوالے کر دے یا تو عمر کو مسلمان کر دے۔ اب مجھے پتا چلا کہ میرے نبی کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ عمر میرے حوالے کر دے، اب لگتا ہے کہ عمر نبی کے قدموں پر نثار ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تم نے خوب سمجھا، خوب پہچانا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب ساتھ ہیں، حضرت خباب ساتھ ہیں اور حضرت سعید بن زید جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ بھی ساتھ ہیں۔ خرامہ لیکن ماحول وہی تھا، طریقہ وہی تھا، معمول وہی تھا۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر ہی چل رہے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر نبی موجود ہیں اور اس گھر کی حفاظت کے لیے مامور ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب تلوار لے کر حفاظت پر مامور ہیں۔ اور جب دور سے حضرت عمر کو تلواریں لہراتا ہوا ان لوگوں نے دیکھا، تڑپ گئے، عمر آ رہا ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں اچھی ہوگی تو آج موقع ہے، اس کا کام تمام کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ خبر میرے نبی تک پہنچائی گئی، میرے مصطفیٰ کے نامی وقار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہت بڑا جوان طاقتور ہمیشہ تلوار لہرانے والا عمر آ رہا ہے، دار ارقم میں داخل ہونے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے میرے صحابہ کوئی گزند مت پہنچاؤ، عمر آ رہا ہے، آنے دو، عمر آ نہیں رہا ہے بلکہ لایا جا رہا ہے، عمر آ نہیں رہا ہے بلکہ اللہ نے اسے بھیجا ہے، اس کی نیت اچھی ہے تو اسے انعام دیا جائے گا، ان نعمت خداوندی سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارقم کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ نبی نے خود استقبال فرمایا تھا۔ نبی کائنات کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کب تک تم تلوار لہراتے رہو گے؟ کیا اس وقت تک جب تک ذلت تمہارے مسلط نہ کر دی جائے گی؟ کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ میں قتل کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ قتل ہونے کے لیے آیا ہوں، اسلام کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تاریخ اسلام کہتی ہے حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو میرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور یہ اللہ اکبر کی صدا اس قدر گونجی کہ مکہ کے تمام کفار و مشرکین نے سن لیا تھا۔ حضرت عمر ایمان لائے، حضور خوش ہیں، ابو طلحہ خوش ہیں، حضرت امیر حمزہ خوش ہیں، حضرت خباب خوش ہیں، حضرت سعید بن زید خوش ہیں، صدیق اکبر خوش ہیں۔ اللہ اکبر خوشی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جشن منایا ہی جا رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جبریل نازل ہوتے ہیں اور جبریل اتر کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ایمان لانے کی وجہ سے صرف زمین والے ہی خوشی نہیں منا رہے ہیں، اس وقت کا آسمان کے سارے فرشتے خوشی کا جشن منا رہے ہیں کہ عمر اسلام قبول کر چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کلام ربانی، فیضان عظمت مصطفیٰ، فیضان عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر کی صدا گونجی، کفار و مشرکین نے سنا۔ پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عمر نے جب اسلام قبول کر لیا اور ان کے آمد کی، ان کے اسلام کی خوشی زمین پر صحابہ نے بھی منائی اور فرشتوں نے بھی منائی، تو پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ چھپ کر ہم عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا اسلام کیوں لوگ چھپا رہے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو علی اعلان حق پر چلیں۔ میرے مصطفیٰ نے روکنا چاہا لیکن حضرت عمر کا وہی غیظ، وہی غضب، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دیں، ہم کعبہ جانا چاہتے
چاہتے ہیں، لوگ چھپاتے ہیں اپنے اسلام کو۔ حضرت عمر جب ایمان لائے تو اسلام کو شوکت حاصل ہوئی، اسلام کی شان بڑھ گئی۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا اجازت عطا فرما دیں، ہم کعبہ جانا چاہتے ہیں، کفار و مشرکین کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں عمر بھی ایمان لا چکا ہوں۔ پیارے نبی نے اجازت عطا فرما دی، 2 صفیں بنی، ایک صف کا امیر بنایا حضرت امیر حمزہ کو، اور ایک لائن کا امیر بن گئے حضرت عمر فاروق اعظم، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، دونوں لائنیں آگے بڑھ رہی ہیں، کعبہ تک پہنچے۔ کعبہ شریف کے قریب میں اس کے سایہ میں اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے ہیں، بتانا چاہتے تھے کہ تم مارنا چاہتے ہو مسلمانوں کو، میں عمر ایمان لایا ہوں، میں عمر ایمان لایا ہوں۔ حضور گرامی وقار بھی ساتھ ہو لیتے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے اسی وقت میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا عمر صرف عمر نہیں بلکہ فاروق اعظم ہے، میرا عمر نہیں بلکہ فاروق اعظم ہے۔ آج اسلام اور کفر کے درمیان فرق پیدا ہو گیا ہے، اور فرق کرنے والی ذات عمر کی ذات ہے۔ اب پوری دنیا میرے عمر کو صرف عمر نہیں بلکہ فاروق اعظم کہہ کر کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت واہ سبحان اللہ۔ اسی وقت فاروق اعظم کا لقب حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت پھر چاہیے، لوگ چھپاتے تھے اپنا اسلام، حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں میں جب ایمان لایا تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اسلام کی دولت بڑی عظیم دولت ہے، جسے ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ ہم اپنے نصیبے پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کر چکا، تمام سرداران قریش نے ہی مجھ کو بھیجا تھا کہ جا کے قتل کراؤ، تو میں نے سوچا جاؤں سب کو خبر کراؤں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ماموں ابو جہل ابن ہشام، حضرت عمر کے ماموں کا ماموں ہے، ابو جہل کے دروازے پر پہنچا، میں نے دستک دی، کہا کون؟ کہا میں عمر۔ ابو جہل سمجھا کہ گئے تھے درہم و دینار کی لالچ میں، 100 اونٹ کی لالچ میں، ہو سکتا ہے قتل کر کے آئے ہو، خبر دینے آئے ہو۔ کہا عمر آئے، کام تمام کر کے آئے۔ حضرت عمر نے کہا اپنی زبان بند کر لے میرے ماموں ابو جہل، کان کھول کر یہ بھی سن لے کہ میں قتل کرنے ضرور گیا تھا، لیکن قتیل ابرو محمد ہو کر آیا ہوں، میں اسلام قبول کر کے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو ابو جہل کہتا ہے، حضرت عمر فرماتے ابو جہل نے کہا عمر تم نے بہت غلط کیا، ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے ڈر سے ابو جہل اپنا دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ میں نے کہا کھولو، نہیں کھولتا، میں نے کہا کھولو، نہیں کھولتا ہے۔ میں دوسرے سردار کے پاس گیا، دستک دی، میں نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس نے بھی کہا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میرے ڈر سے دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ تیسرے کے پاس گیا، میں نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، دروازہ کھولو، اس نے میرے ڈر سے دروازہ نہیں کھولا۔ چوتھے پانچویں چھٹے کئی سرداران قریش کے پاس میں نے اپنے اسلام کی خبر دینے کے لیے جب میں پہنچا ہوں، میری خبر پا کر لوگ برہم ضرور ہوئے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عمر جب ایمان لائے، حضرت عمر کی مدد سے، اور عمر نے جو محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کو ایسی لذت حاصل ہوئی ہے کہ پہلے ہم چھپ کر نماز پڑھتے تھے لیکن کھل کر نماز پڑھنے لگے، پہلے ہم اپنا اسلام چھپاتے تھے لیکن حضرت عمر کے پیچھے پیچھے ہو کر ہم اسلام اپنا بتاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت عمر آپ کی شان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، حضرت عمر آپ کی شوکت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ہمارے اسٹیج کے جو علماء حفاظ ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اکابرین ہیں، یہ سب کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کا ہمارا اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں جاننے کے باوجود جو سنی جاتی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے سنی جاتی ہے۔ ہر سال ہم سنتے ہیں، لیکن ایک بات اور میں بتا دوں، ہر سال ہم خطبات محرم سماعت کرتے ہیں، حضرت عمر کی باتیں سنتے ہیں، صدیق اکبر کی باتیں سنتے ہیں، سارے صحابہ کی باتیں سنتے ہیں۔ کسی اور کی بات ہو تو ایک بار سن لو، دوبارہ سننے کا موڈ نہیں بنتا، لیکن اللہ کے محبوبوں کے ذکر میں اللہ نے اتنی لذت دی ہے، ہر سال سنتے ہیں، لیکن ہر سال سننے پہ اللہ تعالیٰ الگ لذت عطا فرماتا ہے، الگ برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بہر صورت میں عرض کروں گا، آپ بڑی ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ تاریخ کا یہ گوشہ سماعت کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے ہیں، اور ان کے ایمان کا غلغلہ اب پوری دنیا میں مچ چکا ہے۔ عمر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر کے حوالے سے کسی صحابی نے یہ بھی بیان کیا ہے، ہجرت کرنے والے جتنے تھے سب چھپ کر ہجرت کر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کے سناٹے میں صدیق اکبر کو لے کر چلے تھے، لیکن ایک ذات تھی جس کا نام عمر فاروق اعظم ہے، انہوں نے جب ہجرت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں چھپ کر ہجرت نہیں کروں گا، میں رات کے سناٹے میں نہیں جاؤں گا، دن کے اجالے میں سب کو بتا کر جاؤں گا۔ تاریخ عمر کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر
سوار ہوتے ہیں اور تلوار اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں اور پھر کمان اپنے کندھے پہ لٹکاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ترکش سے تیر نکالا کر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے کعبہ کے پاس آتے ہیں. وہاں بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ان کی موجودگی میں کہا میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. جس کو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہو, جس کو اپنے بیٹوں کو یتیم کرنا ہو اور جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, عمر کے مقابلے میں آ جائے اور اس کا پیچھا کرے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا ضرور تھا لیکن میری ہیبت اس قدر چھائی تھی, میرے پیچھے کوئی نہیں آ رہا ہے. میں چلا گیا, ہجرت کر چکا, یہاں تک کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. ایسے عمر کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے, ان کے جذبات کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے, ان کی تقویت کا صدقہ ہمیں اللہ عطا فرمائے. اور حضرت عمر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے اہل ایمان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے, ان کا مرتبہ بڑا اونچا ہے. برادران اسلام, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت با کرامت صحابی گزرے ہیں. ان کی کرامتیں تواتر کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, بڑی بڑی کرامتیں. اور ایک اہم کرامت تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت میں, جب آپ کا دورہ خلافت آیا, 10 سال 6 مہینہ 4 دن آپ نے خلافت فرمایا ہے. اگر 2-4 سال اور کر لیتے پوری دنیا پر حکومت حضرت عمر فاروق اعظم کی ہوتی ہے. 10 سال 6 مہینہ 4 دن حکومت آپ نے کی ہے, خلافت کے امور آپ نے انجام دیے ہیں, لیکن آدھی دنیا پر حکمرانی فرماتے تھے آپ. آدھی 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عامر بن عاص کو مصر کا گورنر بنایا. یاد رہے حضرت عمر فاروق اعظم جب کسی کو کہیں کا گورنر بناتے تو شرطیں رکھ دیتے تھے. شرط یہ ہے کہ تم اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں کھاؤ گے. آج کل تو جو اس لائن میں جاتا ہے نیتاؤں کی, وہی سب سے اعلیٰ کھاتا ہے, سب کا ہڑپ پر کھائے چاہے جیسے کھائے, سب سے اعلیٰ پہنتا ہے. لیکن حضرت عمر لکھوا دیتے سے شرطیں, اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں کھاؤ گے, اپنے گھر پہ دربان نہیں رکھو گے, اعلیٰ قسم کا جانور نہیں رکھو گے سواری کے لیے, اور ریشم کا کپڑا نہیں, کیونکہ شان و شوکت کے لیے پہنا جاتا تھا, ریشم کا کپڑا نہیں پہنو گے, باریک کپڑا نہیں پہنو گے, اور اپنا دروازہ محتاجوں غریبوں کے لیے بند کبھی نہیں کرو گے. صبح بھی کھلا رہنا چاہیے, شام میں بھی کھلا رہنا چاہیے, رات میں بھی کھلا رہنا چاہیے. کب کس کو حاجت ہو جائے اور تمہارے پاس آ کر اپنا مدعا پیش کریے. شرطیں لکھواتے, اگر اس کے خلاف کسی کو پاتے تو پھر کارروائی فرماتے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ریاض ابن غنم کو آپ نے مصر کا گورنر بنایا تھا حضرت عامر بن عاص سے پہلے, اور شرطیں لکھوا دی تھی. تو آپ کو بعد میں خبر ملی کہ ریاض ابن غنم جو حاکم مصر ہے اور وہاں کا گورنر ہے, وہ ریشم کا کپڑا پہنتا ہے اور اپنے گھر پہ دربان رکھتا ہے. آپ نے سپاہیوں کو حکم دیا, جاؤ جس حالت میں پاؤ ریاض کو اسی حالت میں پکڑ کر میرے دربار میں پیش کرو. پکڑ کر لایا گیا تو برہم ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تم حکومت کرنے گئے تھے, حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو. پھر آپ نے کہا یہ ریشم کے کپڑے اتارو اور تمہیں میں ٹاٹ کا کپڑا پہناتا ہوں. ٹاٹ کا کپڑا پہنایا. وقت کا منتری ہے, وقت کا گورنر ہے, لیکن امیر المومنین بادشاہ وقت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے, ٹاٹ کا کپڑا پہننے پر مجبور ہے. اور اس کے بعد چند بکریاں آپ نے عطا کی, جاؤ تم انسانوں پر حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو, تم تو انسانوں کا خون چوسنا چاہتے ہو. جو انسانوں کا خون چوسے وہ حاکم نہیں ہو سکتا ہے. تم انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتے, جانوروں پر حکومت کرنے کے لائق ہو. پھر آپ نے کہا جاؤ جنگلوں میں یہی بکری چراؤ. گورنر تھا, حاکم تھا, آپ نے اسے چرواہا بنا دیا. اس قدر آپ کی ہیبت تھی کہ کوئی کہیں کا بھی گورنر ہوتا حضرت عمر کو کہیں خبر نہ ہو جائے, اس لیے ہمیشہ صحیح راستے پر گامزن ہوتا, غریبوں کی داد رسی کرتا, محتاجوں کا خیال کرتا, بھوکوں کو کھانا کھلاتا, اور ہمیشہ صحیح سلیقے سے اپنی زندگی گزارتا. یہی وجہ ہے کہ حکومتیں بڑھتی گئیں اور ترقیات ہوتی رہی. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی ہے. چنانچہ جب آپ نے حضرت عامر بن عاص نے فتح کیا تھا مصر کو, تو آپ نے وہاں کا گورنر ان کو بنایا. تو وہاں کا ایک رواج تھا, آپ نے سنا ہوگا, ہر سال سنا ہوگا, وہاں کا ایک رواج تھا کہ دریائے نیل اس وقت جاری ہوتا تھا جب وہاں پر ایک بری رسم پیش کی جاتی تھی. ایک جوان کنواری لڑکی کو زیورات سے آراستہ پاراستہ کر کے جب اس دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا زندہ, تب وہ دریائے نیل چلتا تھا, اور مصر والوں کی کھیتی باڑی کا سارا کام اسی دریا سے ہوتا تھا. جب حضرت عامر بن عاص یعنی گورنر ہیں, عمر فاروق اعظم کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں,
یہ وہاں کے گورنر ہوئے تو سارے مصر والے بارگاہ عامر بن عاص میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ حاکم وقت ہمارے یہاں کی ایک رسم ہے کہ ہر سال ایک جوان کنواری لڑکی کو زیورات سے اچھے کپڑے ملبوس کر کے ہم اس دریا کو بھیٹ کرتے ہیں، تب جا کر یہ دریا ہمارے لیے پانی دیتا ہے، جاری رہتا ہے۔ جس سال ہم یہ رسم ادا نہیں کرتے سوکھ جاتا ہے، ہم سوکھے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر حال یہ ہوتا ہے ہماری کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، کوئی کارآمد کام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہم ہوئے، کہا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، حقیقت میں اسلام اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور گرامی اپنی قصبہ اونٹنی پہ سوار ہو کر 1,25,000 کم و بیش صحابہ کو میدان عرفات میں مخاطب کر کے خطبہ دیا تھا، اسی وقت ارشاد فرمایا تھا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی موضوعون، جاہلیت کی جتنی پوری رسمیں ہیں سب میرے قدموں کے نیچے پامال ہو چکی، میرے نبی کا فرمان علی شان ہے۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، حضور فرماتے ہیں کہ میرے قدموں کے نیچے وہ ساری بری رسمیں جو جاہلیت میں پیدا کی گئی ہیں پامال ہو چکی ہیں۔ مسلمان اگر عمل کرے گا تو قانون الہی پر عمل کرے گا، رسم پر عمل نہیں کرے گا، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے عقیقہ کا موقع ہو یا کوئی موقع ہو، قانون چاہے گا تو قرآن سے قانون لے گا، قانون چاہے گا تو حدیث مصطفیٰ سے قانون لے گا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے قانون لے گا۔ میرے مصطفیٰ نے ایام جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے عمرو بن سعد نے کہا مصر والوں یہ بری رسم ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے ایک رقعہ لکھا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اس رقعے میں آپ نے ساری رسم کی حالت بتائی اور یہ بھی بیان کیا کہ میں نے یہ جواب ان کو دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم خوش ہو گئے، 2 خط آپ نے بھی لکھا اور مصر حضرت عمرو بن عاص کے حوالے کر دیا۔ ایک خط میں تو ان کی تعریف کی گئی کہ عمرو بن عاص آپ نے اچھا کیا ہے، اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو دوسرا خط میرا ہے مجھ عمر کا ہے، یہ خط کسی کو نہیں دینا، خود پڑھنا چاہو تو پڑھ لینا مگر دریائے نیل کے حوالے کر دینا، اسی دریا میں جا کے ڈال دینا جو دریا بغیر کسی جوان لڑکی کی بھیٹ کے بغیر جاری نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ خط حضرت عمرو بن عاص کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو آپ نے اس خط کو بھی دیکھا جس خط کو دریا میں ڈالنا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا، امیر المومنین اللہ کے بندے عمر کی جانب سے دریائے نیل کی طرف میرا یہ خط، پورا مضمون لکھا ہوا تھا اللہ کے بندے ان عبداللہ امیر المومنین الى نیل مصر، عبداللہ اللہ کے بندے حضرت عمر امیر المومنین کی جانب سے یہ خط ہے دریائے نیل کو۔ اور پھر اس میں آگے لکھا ہوا تھا مضمون کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا تو تجھ سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو مجھ کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر خدا کی مرضی سے چلتا تھا تو میں خدا سے عرض کرتا ہوں تجھے جاری کر دے۔ چنانچہ جب یہ خط ملا ہے حضرت عمرو بن عاص نے رات کے سناٹے میں سوکھ چکا تھا اور لڑکی کی بھیٹ کی ضرورت تھی، لیکن دریائے نیل میں رات کے سناٹے میں عمرو بن عاص نے اس خط کو جب دریا میں ڈالا ہے، عمرو بن عاص کہتے ہیں رات میں نے ڈالا، صبح مصر والوں نے دیکھا کہ اس خط کو پڑھ کر کے دریائے نیل جاری ہو گیا، اور ایسا جاری ہوا 1400 سال ہو گئے مگر مصر کا دریا آج بھی کبھی سوکھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک خط کی اتنی حیبت ہے، جب حضور عمر فاروق اعظم کے خط کی یہ حیبت ہے تو وجود کی حیبت کتنی ہوگی۔ یہ خط پایا دریائے نیل آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہ رسم جو بری تھی کسی کی جان ہر سال جاتی تھی اس بری رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بہت باکرامت ہے۔ ایک مرتبہ لوگ بارگاہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ لاوا پھوٹا ہے، آگ زمین اگل رہی ہے اور یہ آگ مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے، کیونکہ فائر بریگیڈ وغیرہ کا ماحول تو تھا نہیں کہ آگ کیسے بجھائی جائے، آپ نے اپنا مقدس کرتا جس پہ پیون لگے ہوئے تھے، بادشاہ ہے اور ایسا بادشاہ ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت ہے لیکن ایسا کرتا پہنتے ہیں جس میں پیون لگے ہوئے ہیں، اور پھر اسی کرتا شریف کو عطا کرتے ہیں میرے چاہنے والوں جاؤ جہاں جہاں آگ بھڑک رہی وہیں پر کرتا ڈال دینا، آگ پیچھے ہو جائے گی۔ تاریخ عمر کہتی ہے حضرت عمر کا مقدس کرتا جہاں جہاں ڈالا گیا آگ پیچھے ہوتی گئی، جہاں جہاں ڈالا گیا
आग पीछे हो गई और इस वाक़े ने निशानदेही कर दी। ए सुन्नियों, तुम तबरुकात से जो फायदा हासिल करते हो ये आज की नई रीत नहीं है। हजरत उमर ने पैगाम दे दिया है कि अल्लाह के महबूबों के वजूद में भी बरकत है, उनकी निस्बतों में भी बरकत हुआ है, उनकी निस्बतों में भी बरकत होती है। एक मरतबा ज़लज़ला आया, जब ज़लज़ला आया तो लोग बिलक गए, तड़प गए, घर छोड़कर बाहर निकलने लगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मीन पर अपना दुर्रा मारा, जो दुर्रा लेकर आप चलते थे उस दुर्रे को ज़मीन पर मारा और मारकर ज़मीन से फरमाया, ऐ ज़मीन ठहर जा, क्या तुझको मालूम नहीं कि उमर इस पर रहता है और उमर हमेशा अदल करता है, इंसाफ करता है। क्या उमर ने तेरे सीने पर, तेरी छाती पर अदल और इंसाफ नहीं किया कि तू लरज़ रही है, काँप रही है? आपके दुर्रा मारने की वजह से ज़मीन फ़ौरन साकित हो जाती है, ठहर जाती है। ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत की बारगाह में हम अक़ीदतों का खिराज पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बरकत हमारे साथ होंगी, करामतें बहुत हैं। एक और बता दूं, जब हजरत उमर फारूक आज़म ने नहाविन, जो ईरान का एक शहर था आज़रबाईजान पहाड़ों के करीब में, ये नहाविन एक शहर है, इस शहर में, इस शहर नहाविन में, बस आखिरी बात पेश करता हूँ, थोड़ी सी खिलाफत की बात पेश करूँगा। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने आज़रबाईजान ईरान का एक शहर है जिसको नहाविन कहते हैं, मदीना शरीफ से इतना दूर है कि कोई सख्त तेज़ी से चले तो 1 महीने में भी नहीं पहुंच पाए। वहाँ पर आपने हजरत सारिया को अमीर लश्कर बनाकर फतह करने के लिए भेजा लश्करियों के साथ, और उधर जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। ऐन उस मौके पर जुमा का वक्त आ गया। अब अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद नबवी में जुमा की नमाज़ पढ़ानी है। आप खुतबा मिंबर रसूल पर हाजिर होकर खुतबा दे रहे हैं। ऐन खुतबे के दरमियान हजरत उमर फारूक आज़म ने 3 मरतबा कहा, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, यानी ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। सुभान अल्लाह। खुतबा सुनने वालों ने सुना कि खुतबा के दरमियान ये सारिया को क्यों पुकारा जा रहा है कि पहाड़ के पीछे या पहाड़ की तरफ चले जाओ। हजरत उमर फारूक आज़म खुतबा खत्म करते हैं, नमाज हो जाती है। अर्ज गुजार हुए लोग कि अमीरुल मोमिनीन आपने ऐसा क्यों 3 मरतबा फरमाया था? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं इधर खुतबा दे रहा था, इधर मेरी निगाह मदीना में रहते हुए नहाविन शहर जो बहुत दूर है वहाँ तक मेरे सिपाहियों की तरफ भी थी, वो लड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि कुफ्फार मुशरिकीन आगे पीछे दाएं बाएं उनको घेर चुके थे। ऐसा लगता था कि वो लोग मगलूब हो जाएंगे, मारे जाएंगे। तो मैंने देखा कि अगर ये पहाड़ की तरफ चले जाएंगे तो बच जाएंगे। तो मैंने यहीं से पुकार कर कहा, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। ए सारिया, अगर जीतना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो उधर मत जाओ, पहाड़ की ओट में आ जाओ, पहाड़ के साए में आ जाओ। बिरादरान इस्लाम, सारे लोगों ने इस वाक़े को सुनना और इसे महफूज कर लिया। चंद दिनों के बाद एक रुक्का मिस्र की तरफ से आया और उस रुक्के में लिखा हुआ था कि हम लोग जुमा के वक्त लड़ रहे थे और हम लोग मगलूब होने वाले थे, तहे तेग होने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन उसी जुमा के वक्त एक आवाज़ गूंजी थी और कहने वाला कह रहा था, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के ओट में आ जाओ। उनकी आवाज़ सुन करके जब हम पहाड़ की तरफ गए तो हमें अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। सुनने वाले समझ गए हजरत उमर को अल्लाह ने वो शान अता की है कि इधर मस्जिद में है, मस्जिद नबवी में, उधर अपनी रियाया पर भी खबर रखते हैं कौन कहाँ किस मुसीबत में है। अल्लाह ताला हजरत उमर की तवज्जो हमें भी अता कर दे, हमारी मुश्किल कुशाई का सदका हजरत उमर फारूक आज़म से भी मिल जाए, ताकि हम भी परेशान हाल है तो परेशानी दूर हो जाए, हम भी मुसीबतों में है तो मुसीबतें दूर हो जाएं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे अमीर हैं, ऐसे बादशाह हैं जो शहनशाही की ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि आपने सुना होगा एक मरतबा एक शख्स बादशाह वक्त, शहनशाह वक्त, हाकिम वक्त, अमीर वक्त उमर फारूक आज़म से मिलने आता है। वो किसी और कौम का था, तो उसने सोचा कि आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत है उसका बहुत बड़ा महल होगा। तो पूछा, और बहुत अच्छा लिबादा होगा, अच्छी शान शौकत होगी। पूछा कि अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है? तो बताने वालों ने बताया कि हमारे अमीर महल में नहीं रहते। फिर कहाँ रहते हैं? या तो इबादत कर रहे होंगे, मस्जिद नबवी में मिलेंगे, या कहीं पर
غلاموں اور غریبوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ملیں گے، اور اگر وہاں نہ پانا تو بیت المال میں جتنے جانور آئے ہیں ان کو چارہ دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ گیا کہیں نہیں پایا تو حقیقت میں جب بیت المال کے پاس گیا تو اونٹوں کو چارہ آپ دے رہے تھے۔ وہ لرزہ پر اندام ہو گیا کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے یہ مسلمانوں کے امیر، اس قدر سادگی۔ لیکن جب حضرت امیر المومنین کو مخاطب کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اندر ہوتا ہے نا وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہیں سادہ لباس میں، ہیں اونٹ کو چارہ دیتے ہوئے، لیکن جب چہرے پر نظر پڑی ہے امیر المومنین کے اس شخص کو تو پھر وہ مرعوب ہو جاتا ہے اور کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں بادشاہ بہت دیکھے ہیں لیکن شہنشاہی کا جو روح عمر میں پایا جاتا ہے، اچھے اچھے بادشاہوں میں نہیں پایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کہا، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت فرمایا کرتے تھے اور غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے پوری رات کبھی کبھی جگتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے دورہ حکومت میں، دورہ خلافت میں اگر کسی دریا کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو سوال مجھے سے کیا جائے گا بارگاہ الہی میں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ہماری بچی کہاں جا رہی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیا کر رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن امیر المومنین آدھی دنیا پر حکومت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری حکومت اور میری سلطنت جہاں تک ہے، اگر کسی کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو جواب مجھے کو دینا ہوگا۔ اسی لیے رات بھر گشت کرتے، کہیں کوئی جانور تکلیف میں نہ ہو، کہیں کوئی انسان تکلیف میں نہ ہو، کہیں اللہ کی کوئی مخلوق تکلیف میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ رو رہے تھے، آپ کو بلکتا روتا دیکھ کر آپ کے چاہنے والوں نے عرض کیا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو پل میں نے لکڑی والا تعمیر کروایا تھا اس پل میں ایک سوراخ تھا، لکڑی کا ہے تو کہیں کہیں سوراخ ہوگا، اس پل میں ایک بکری کے بچے کا پاؤں گر گیا ہے، لگ گیا، جس سے اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں اس کی وجہ سے مجھے سوال نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لے کہ تیری وجہ سے، پل بنوانے کی وجہ سے بکری کے بچے کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ ہمیں حکومت کرنا ہو تو عمر سے سیکھنا ہوگا، ہمیں دنیا چلانی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھنی ہوگی، ہمیں اپنا گھر چلانا ہے تو نقش قدم عمر کا ہوگا، اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو سیرت اپنے عمر کی لینی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے کہا ہے بڑے بڑے دانشمندوں نے، دانشوروں نے، کہ اگر کسی حکومت کرنے والوں کو عمر فاروق اعظم کی سیرت مل جائے اور ان کی سیرت پر عمل کر کے کوئی حکومت کرے تو پھر جہاں تک حکومت کرے گا وہاں تک کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، وہاں تک کوئی پریشان نہیں رہ سکتا ہے، وہاں تک کوئی بے گھر نہیں رہ سکتا ہے، وہاں تک کوئی بھی مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم مل جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے بہت دور نکل جاتے تھے، کبھی کبھی بہت دور نکل جاتے تھے اور کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ملاحظہ کرتے کس گھر میں کوئی رو تو نہیں رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ایک گھر کے قریب سے جب آپ گزرے ہیں، آپ کا گزر ہوا ہے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت ہے جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی زیادہ ملا دو، پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ بکریاں رکھے تھے وہ لوگ تو ہم کل زیادہ تعداد میں دودھ بیچیں گے، پیسہ زیادہ ہاتھ آ جائے گا۔ تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں، کل امیر المومنین نے اعلان کیا ہے خبردار کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں کہتی امیر المومنین دیکھنے تو نہیں آئے ہیں، پانی ڈالو، رات کا سناٹا ہے، وہ تو دیکھنے نہیں آئے ہیں، کون جانے گا کہ پانی ملایا گیا ہے۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین اسلامی شہنشاہ ہیں، امیر المومنین دیکھنے نہیں آئے ہیں، لیکن جس خدا نے انہیں امیر المومنین بنایا وہ خدا دیکھ رہا، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر سب سن رہے ہیں، لیکن لباس آپ ہمیشہ فقیروں کا پہن کر چلتے تھے، کوئی پہچان نہ آپ کو پائے۔ آپ نے اپنے غلام سالم سے کہا اس گھر کا نشان لگا لو اور کل اس کی رپورٹ پوری مجھ کو لا کے پہنچاؤ کہ یہ گھر کون سا ہے، اس گھر والے کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ حضرت سالم نے دوسرے دن ساری رپورٹ حاصل کی، بارگاہ امیر المومنین میں پیش کی کہ ایک عورت ہے جو خود بیوہ ہے اور اس کی وہ بیٹی ہے جو خود وہ بھی بیوہ ہے اور یہ لوگ بہت غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے ماں نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی زیادہ ملا دو تاکہ ہماری زندگی صحیح سے بسر ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا ایک نیک سیرت، نیک صورت اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہے جو بیوہ ہے، بہت
बहुत मजबूर है, मेरे बेटों में से कौन है जो उससे शादी करके अपने रब को राजी करे। अल्लाह अकबर, वक्त का बादशाह है और उनका बेटा उनका शहजादा है। आज हम भी शादियां करते हैं लेकिन बहुत बड़ी ताकत देख कर करते हैं, अमीरी देख कर करते हैं। आजकल तो शादी के हवाले से हर बाप बेटे वाला, जो बेटों वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं, माँ बाप का तो ये तरीका हो गया, बेटे को औरत चाहे जैसी मिले मगर पैसा जरूर मिलना चाहिए, बेटे को बीवी चाहे जैसी मिले मगर सही जहेज लेकर आने वाली हो। यही वजह है जिंदगी अजीरन हो जाती है। बड़े बड़े मालो सर के साथ वो औरत आती है लेकिन चलन कुछ और होता है, सीरत कुछ और होती है। हजरत उमर फारूक आजम ने पैगाम दे दिया, अपने बेटों की शादी करनी हो तो पैसा देख कर ना करो, अमीरी देख कर ना करो, खूबसूरती देख कर ना करो, उसकी दीनदारी देख कर किया करो। अल्लाह माला माल कर देगा, अल्लाह बरकतों से भी माला माल करेगा, नेमतों से भी माला माल करेगा। हजरत आसिम हुजूर अमीरुल मोमिनीन के बेटे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया, मेरे अब्बू जान मैं तैयार हूँ उस बेवा से शादी करने के लिए जो नेक सीरत है, दीनदार है। फिर उनसे शादी हो गई। हजरत अमीरुल मोमिनीन उन्हें अपना बहू बना लिया। एक मरतबा गश्त करते हुए आप एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। जाहिर सी बात है, हजरत उमर जब एक जानवर का तड़पना गवारा न कर सकते हो तो उनके ज़ेरे हुकूमत कोई बच्चा रो रहा हो तो तड़प क्यों नहीं जाएंगे। तड़प गए, बिलक गए और उसके बाद दस्तक दी, कौन है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं, मैं हाल दरियाफ्त करना चाहता हूँ। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, क्योंकि कई दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है और कुछ वजहों से मैं बाहर निकल भी न पाई लकड़ियाँ चुनने के लिए, इस वजह से मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। और ये चूल्हा है, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने देखा चूल्हा गर्म है, हांडी पे कुछ पक रहा है। फरमाया कि हांडी में पक क्या रहा है, रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका था। खातून ने जवाब दिया, अल्लाह के बंदे तुमने पूछ ही लिया तो बताऊं, इस हांडी में कुछ भी गल्ला नहीं पक रहा है, बल्कि सिर्फ मैंने कंकरियां और रेत डाल दिए हैं ताकि मेरे बच्चे तसल्ली करें कि कुछ पक रहा, अभी पक जाएगा तो हमको खाने को मिलेगा और धीरे धीरे इनकी थकावट बढ़ेगी और फिर नींद का गलबा होगा, सो जाएंगे। बस मैं इस इंतजार में हूँ मेरे बच्चे सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन के पांव तले जमीन खिसक जाती है, कलेजा दहल जाता है, लर्ज़बर अंदाम हो जाते हैं। लेकिन उस औरत को मालूम नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है और वो औरत भी रो रही है। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने, औरत तुम क्यों रो रही हो? कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम पर रो रही हूँ कि वो अमीरुल मोमिनीन है, हम गरीबों की देखभाल नहीं करता, हमारे बच्चे भूखे, हम भूखे हैं। अमीरुल मोमिनीन तड़प गए। कहा, अमीरुल मोमिनीन को माफ कर दो, वो बहुत दूर तक हुकूमत करते हैं, पूरा दिन उन्हें दूसरों का ख्याल करना होता है, घर घर जा करके वो कैसे पता लगाएंगे। औरत ने कहा, जब उन्हें किसी का ख्याल करना नहीं आता, जहाँ तक वो ख्याल ना कर सके वहाँ तक उन्हें हुकूमत भी नहीं करनी चाहिए। अरे हुकूमत वहीं तक करो जहाँ तक ख्याल पहुँचे, हुकूमत वहीं तक करो जहाँ तक मदद पहुँचे, हुकूमत वहीं तक करो जहाँ तक तुम्हारी नज़र पहुँचे। जब मेरे घर तक उनकी नज़र नहीं, उनका ख्याल नहीं तो हुकूमत भी करना नहीं चाहिए। फरमाया, उमर को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए मदद करता हूँ। उसके बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त के शहंशाह हैं, उल्टे कदम वापस आते हैं, सालिम साथ में है, बैतुल माल में जाते हैं, गल्ला उठाते हैं, एक बोरी और फिर घी वगैरह सब अपने सर पे लादना चाहते हैं। गुलाम ने कहा, हुजूर मेरे आका, मैं गुलाम हूँ, मैं ला दूंगा। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मुझको लादने दो। गुलाम अर्ज करता, नहीं हुजूर आप बादशाह हैं, आप साथ चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, लेकिन बोरी मेरे सर पर होगी, बोरी का बोझ मेरे कंधे पर होगा। अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहते, मेरे गुलाम, आज तुम इस बोरी का बोझ तुम उठा लोगे, लेकिन कल मैदान महशर में क्या मेरा बोझ उठा सकोगे? सालिम पीछे हो जाता है, नहीं नहीं मेरे आका, वहाँ तो सबको अपनी पड़ी होगी, अपनी फिक्र होगी, सब अपने अपने गुनाहों को लेकर रो रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे, कोई शफी मिले, शफाअत कर दे, जन्नत मिल जाए। मेरे आका अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सालिम जब वहाँ का बोझ न उठा सकोगे तो यहाँ भी न उठाओ, मैं उठाए चलता हूँ। गुलाम शर्मिंदा है, लेकिन करे क्या, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, पीछे पीछे चल रहा है। अब बोरी का बोझ बादशाह वक्त के कंधे पर है। उस घर में पहुँचते हैं और उसके बाद उस खातून से कहते हैं, बैठी रहो, खुद ही गल्ला साफ करते हैं, हांडी में चावल डाला जाता है, खाना बनाया जाता है। अमीरुल मोमिनीन की तारीख कहती है, उस औरत से कहा, तुम न लगो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं खुद पकाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन खुद खाना पकाते हैं और अपने मुंह से फूंक मार मार करके आग भड़काते हैं। खाना जब बन चुकता है, अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाते
جاتے ہیں اور اس خاتون کے سامنے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ بچوں نے بہت رونے کی جسارت کی تھی۔ امیر المومنین نے کہا پیٹ بھر گیا؟ کہا ہاں پیٹ بھر گیا۔ پھر حضرت امیر المومنین ان بچوں کے سامنے سے اس طرح چلتے ہیں جس طرح بکریاں چلتی ہیں، کیونکہ بچے بہت رو چکے ہیں، ان کو ہنسانا بھی ہوگا۔ یہ بچے روئے ہیں میری وجہ سے، ان کو ہنسانا بھی ہوگا۔ یہ بچے تڑپے ہیں میری وجہ سے، ان کو سکون بھی دینا ہوگا۔ تو بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرو جس سے وہ ہنستے ہیں تو ان کو سکون ہوتا ہے۔ امیر المومنین کبھی کبھی کندھے پر ان بچوں کو بٹھاتے ہیں اور بکریوں کی طرح چلتے ہیں، جانوروں کی طرح چلتے ہیں۔ جب بچے ہنسنے لگے امیر المومنین کو سکون آ گیا اور چلنے لگے۔ پھر اس کے بعد کہا اے خاتون امیر المومنین کو معاف کر دو، اور خاتون نے کہا نہیں ان کو نہیں معاف کرتی، مگر اتنی دعا ضرور کروں گی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر فاروق اعظم کی جگہ پر اس عظیم الشان بندے کو تو خلیفہ بنا دے۔ جب اتنا کہنا تھا تو اس حضرت امیر المومنین نے پکار کر کہا تھا یہ خاتون تمہیں معلوم نہیں جس عمر فاروق اعظم کے حق میں اچھی دعا کر رہی ہو میں وہی فاروق اعظم ہوں، میں وہی امیر المومنین ہوں۔ عورت تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے جب آپ امیر المومنین ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کو ایسا ہی امیر عطا فرمائے، ایسا ہی شہنشاہ عطا فرمائے، ایسا ہی حاکم عطا فرمائے، ایسا ہی حکمراں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ ان کی عظمت کے قصے پڑھتے جائیں، مجھ جیسے ناچیز کم علم بھی بولتے جائیں تو کئی 10 تقریریں ہو جائیں گی۔ خطبات مجالس محرم 10 روزہ ہے، لیکن حضرت عمر نے صرف جو 10 سال 6 مہینہ 4 دن حکومت کی، ہر دن نیا نیا معاملہ، ہر دن نیا نیا معاملہ، ہر دن نئے نئے انصاف، نئے نئے معاملات۔ ایک ایک انصاف کی بات کی جائے تو تقریریں ہو جائیں گی اور 10 تقریروں کی ضرورت پڑ جائے گی مجھ جیسے ناچیز کے لیے۔ پھر بڑے بڑے علماء کی بات تو چھوڑ دو۔ برادران اسلام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے خلیفہ متعین ہوتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے اور 15 دن کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور بیماری ان کی بڑھنے لگی تو لوگوں نے عرض کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موجودگی میں کسی کو خلیفہ متعین فرمائے۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبد الرحمن، عمر فاروق اعظم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی نرالی ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے اور وہ خلافت کے لائق ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ان کے حوالے سے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کچھ تو بولو۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھی یہی جواب دیا اور کہا اس وقت پوری روئے زمین پر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم سے جیسا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ خلافت کے لائق ہیں وہ، عدل و انصاف کے بہراور ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ، اجلۂ صحابہ سے آپ نے مشورہ لیا، سب نے یہی کہا۔ حضرت علی نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد، سارے انبیاء کے بعد اگر کسی کا اونچا مرتبہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر آپ کا ہے، آپ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو عمر فاروق اعظم کا مرتبہ ہے۔ اور وہ ایسے انصاف پرور ہیں کہ اگر وہ خلافت کریں گے تو دین کا کام ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے حوالے آپ نے رکا لکھا، وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد خلافت کے حقدار عمر فاروق اعظم۔ اور اس کے بعد آپ چونکہ بہت سخت بیمار تھے تو آپ نے وصیت ایک آخری کی، حضرت علی کو بلا کر ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی کے داماد، حسنین کے ابو، جب میرا وصال ہو جائے تو جنازہ میرا تیار کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانا، روضہ مصطفیٰ کے پاس لے جانا، اور لے جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا یار غار ہے جو آپ کے ساتھ سونا چاہتا، آپ کے پہلو میں جگہ چاہتا۔ اگر حضور کے در دولت سے، ان کے روضہ پاک سے جواب ملے گا، ہاں کی بات آئے گی، اس بات میں جواب آئے گا تو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر نہیں جواب آئے گا، حضور نے جواب کوئی نہیں دیا، دے سکتے ہیں نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اپنے پہلو میں دفن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ دیکھیے عقیدہ سنیوں کا، ہم سنیوں اپنے عقیدے پر ہم ناز کریں، ہم جانتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے،
تھے بلکہ نبی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ویسے ہی سنتے ہیں جیسے پہلے سنا کرتے تھے۔ اور حضرت علی نے بھی یہ عقیدہ دیا، صدیق اکبر نے بھی یہ عقیدہ دیا۔ جب صدیق اکبر نے کہا حضور سے جا کے کہنا ان کے روضے پر کہ آپ کے پاس یہ دفن ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت علی کو روکنا چاہیے تھا کہ حضور تو معاذ اللہ رب العالمین منو مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، ان سے کیسے بات کی جائے گی۔ لیکن صدیق اکبر کا بھی عقیدہ تھا ہم اتنا نہیں سنتے زندہ ہو کر جتنا میرے آقا سنا کرتے ہیں، ہم اتنا نہیں سنتے جتنے میرے مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ہاں میں ہاں ملا دیا۔ جب حضور گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال پاک ہو گیا، جنازہ تیار کیا گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ بارگاہ نبی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا یار غار صدیق اکبر ہے جن کی آپ بڑی تعریف کرتے رہے، یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو دفن کر دیں گے، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دیں گے۔ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ جب حضرت علی نے پکارا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ گرامی وقار کے روضہ پر نور سے، مختار کے کائنات کے روضہ پر نور سے نبی کی طرف سے جواب آیا، میرے دوست کو میرے پاس ہی سلا دو، کیونکہ دوست کی بھی یہی مرضی ہے کہ دوست دوست کے پاس سو جائے۔ میرے صدیق کو دنیا میں کوئی الگ کرتا تھا تو مجھے گوارا نہیں ہوتا تھا، اب اس عالم برزخ میں بھی میرے دوست کو میرے قریب کر دو، کیونکہ یہ میرا یار غار بھی ہے، اب یار مزار بھی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عظمت مصطفیٰ، فیضان اصحاب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، شہادت عمر بیان کر دیتا ہوں، یا کل ہی سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً اس دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی باحیات ہیں اور نبی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی برکتیں کل بھی تھی آج بھی ہیں، صبح قیامت تک ہم مسلمان حاصل کرتے رہیں گے۔ ان کے بعد عمر فاروق اعظم ہیں، عمر فاروق اعظم حکومت کرتے رہے، دین کا پیغام عام کرتے رہے، لوگوں کو حق کا پیغام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خلفائے راشدین صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔